القرآن قد خصك الرحمن. سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ سب سے زیادہ مسکرانے والے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں بھی کئی لوگ مسکرانے اور ہنسنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت کھیکی لگائی ہوئی ہے. ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاڑی سے، عفت یعنی پاکیزگی کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے. سب سے پہلا کام اس تعلق کو ختم کرنا. اور اس وجہ سے جو بھی مذہبی ہوتا یا مذہب طاری ہوتا وہ فوراً اس تعلق کو ختم کر دیتا. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن اسلام نے کیا کہا کہ حلال اور جائز دائرے میں سب ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی لمٹ، کوئی حد مقرر نہیں رکھی. جو بعض خود ساختہ لمٹس اور حدود لوگوں نے متعین کر رکھی ہیں، اسلام میں ان کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے، بات تو بڑی آکورڈ لگتی ہے کہنے میں، لیکن اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ دوسری طرف اسلام کا نقطہ نظر سامنے آئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیوی تنور پر بھی اور شوہر اس کو بلائے تو اسے شوہر کی بات سننی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اور عیسائی تاثرات اور اثرات سے شوہر اور بیوی کے تعلق کو ایک کتنا مکروہ تعلق سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. کئی جگہوں پہ میں نے یہ رواج دیکھا ہے. ان کے بیڈ ساتھ ساتھ نہیں ہونے چاہیے، اس کو بے حیائی قرار دیا گیا. اور اسی طرح دوسروں کے سامنے آپس میں بات نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے، مسکرا نہیں سکتے. یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی؟ شوہر بیوی سے ہمیشہ شاکی کہ بیوی کولڈ ہے، یہ ہے، اور اس قسم کی چیزیں. اور اس کے نتیجے میں شوہر صاحب کہیں اور نگاہیں جمائے ہوئے. ظاہر جب اپنی بیوی کو مسکرانا حرام ہے، بات کرنا منع ہے، پاس بیٹھ کے کھا نہیں سکتی، اکیلے نہیں بیٹھ سکتے لوگوں کے سامنے، جب یہ ساری خود ساختہ پابندیاں آپ لگائیں گے عفت و پاک دامنی کے نام پر، تو ظاہر ہے کہ پھر شوہر تو اپنے لیے کچھ اور تلاش کر لیں گے. تو یہ بچپن سے لڑکیوں کے دل میں اس قسم کی خود ساختہ پاک دامنی بٹھائی جاتی ہے. اچھا، ایک اور بات، کیوں نہیں لوگ دیندار لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے؟ ڈرتے ہیں شادی کرنے سے. ان کو پتہ یہ شوہر کو صحیح رسپونڈ نہیں کریں گی. اور یہ تعلیم اس موقع پر عیسائیوں کے بہانے آپ کو دے رہی ہوں تاکہ یعنی دین پڑھتے پڑھتے اور تقوی کی اعلیٰ مراحل طے کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ازدواجی زندگیاں جو ہیں وہ خشک اور ٹھنڈی اور بالکل ہی بے رنگ ہو جائیں. کہتے کہ پچھلے دنوں ایک ڈیورس ہوئی اس وجہ سے کہ بیوی ہر وقت قرآن اونچا اونچا پڑھتی رہتی تھی، شوہر جو تھا وہ چڑھتا تھا. ظاہر ہے کہ اب ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کا ہمارے دلوں میں جو ایک تقدس ہے، تو کس وقت وہ اس کو اس چیز کی طرف دعوت بھی کب دے گا کہ وہ تو قرآن پڑھ رہی ہے، تو سوچ ہی نہیں سکتا. تو بعض اوقات عورتیں جب میرے پاس آتی، ہمارے شوہر بالکل پسند نہیں کرتے ہم قرآن پڑھیں، بالکل پسند نہیں کرتے درس پر جائیں. تو میں سوچتی ہوں کہ بات کیا ہے، وجہ پیچھے کچھ اور ہے. یعنی ابھی تو سٹوری میں اس کی سن رہی ہے نا، اگر اس کی سنیں، بعضوں کو دونوں طرف کی سننے کا موقع ملا ہے. کہ بعض شوہر حضرات کر دیتے ہیں فون کہ یہ اور یہ کر رہی، پھر حقیقت کھلتی ہے. اس میں بہت اعتدال کی ضرورت. دیکھیں یہی تو مشکل ہے نا کہ مصلی پہ رو رہے ہیں آپ اللہ کے آگے تہجد میں، اور دوسرے لمحے آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یہی تو تقویٰ ہے، وہ بھی تقویٰ اور یہ بھی تقویٰ. لیکن ہم سمجھتے کہ اگر تہجد پڑھیں تو بس منہ بسور لیں، روتے ہی رہیں سارا دن، پھر ہوش میں نہ آئے، اور اگر ہنستے جا رہے ہیں تو ہنستے ہی چلے جائیں. اعتدال قائم رکھنا ہی اصل دین ہے. یہ ایک بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو یہ آسپیکٹ تھا اس کو شرم کے مارے دکھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. اور بعض لوگوں کو یہاں تک میں نے کہتے سنا کہ حدیث کی سب کتابیں جلا دو، یہ تو فحاشی سے بری پڑی ہیں، اور کسی کو حدیث نہ پڑھنے دو، اور کسی کو فقہ نہ پڑھنے، جس سے بڑی بے حیائی کی باتیں کی ہوئی ہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں. ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام تھا تو ان سے شروع میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے تھوڑی، تو ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ رکھے تھے. نہیں، گلا کاٹ دیں گے لوگ اگر آپ نے حدیث ٹیلی ویژن پہ سنائی. کیوں گلا کاٹ دیں گے؟ نہیں، ہمارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احترام کرتے ہیں، ایسا تقدس رکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیوی کے ساتھ کبھی دوڑ لگا سکتے ہیں. خود سوچیں
کہ ہمارا میڈیا اس رخ کو، ویسے دنیا بھر کی فحاشی جائز ہے لیکن اس حد تک بھی تفریح. ہم نے 3rd بیچ میں 2 لیکچر اس پر رکھوائے تھے ڈاکٹر غازی رنیس کا، اسلام میں تفریح کا تصور، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری سپاروں کی صورتیں پڑھتے پڑھتے اتنے اللہ والیاں ہو جائیں کہ شادیوں سے جا انکار کریں گھروں میں. اچھا، ہمارے یہاں مشکل یہ کہ جو آپ کی سیرت کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں نا، ان میں بھی اس پہلو کو